السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میرا نام شاہد اسحاق ہے اور آج ہم جماعت دہم مطالعہ پاکستان اس کا لیکچر نمبر 3 جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ بر وقت معلومات آپ کو فراہم ہو سکے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم جماعت دہم میں سے لیکچر نمبر 3 پڑھنے جا رہے ہیں، باب نمبر 1 طریقے پاکستان۔ اس میں آج ہم بہت ہی خاص سوال جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ امتحانات میں ہر نوعیت سے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پاکستان کا جوہری پروگرام، میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ باب نمبر 1 جو ہے وہ 1971 سے شروع ہوگا اور 2008 تک جائے گا، اور اس دوران میں جو واقعات پاکستان کے اندر رونما ہوئے ہیں اس کے بارے میں بات کی جائے گی۔ تو پاکستان کا جوہری پروگرام، اس کا آغاز جو ہے بیسیکلی وہ ہو جاتا ہے 1971 سے، اور اختتامیہ اس کا جائے گا 1998 تک۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ذوالفقار علی بھٹو کا جب دور آ جاتا ہے تو ان کی بہت خواہش ہوتی ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو جوہری توانائی حاصل ہو جائے، جو کہ ہم انتشار پھیلانے کے لیے نہیں بلکہ امن کا پیغام پہنچانے کے لیے استعمال کریں۔ اسی دوران میں 1974 میں بھارت جو ہے وہ راجستھان ایک جگہ ہے جہاں پر رہائش لوگوں کا رہنا وہاں پر نہیں ہے، اور وہ علاقہ جو ہے وہ پہاڑی علاقہ ہے، اس لیے بھارت نے 1974 میں وہاں پر ایٹمی دھماکہ کیا، اور اس کے ساتھ ہی جنوبی ایشیا میں ایک ایسی فضا پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے ارد گرد کے جو ممالک تھے ان کو بھی خطرہ جو ہے وہ لاحق ہو جاتا ہے۔ تو اسی دورانیہ میں پاکستان کی بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کے پاس بھی جوہری توانائی حاصل ہو جائے۔ اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں وہ فرانس کے ساتھ ایک معاہدہ کرتے ہیں جس میں یہ طے پاتا ہے کہ آپ ہمیں جوہری توانائی فراہم کریں، اس کے عوض ہم آپ کو معاوضہ جو ہے وہ دیں گے، اور اس کی رقم جو ہے وہ $20 کروڑ اس وقت کے دور کے حساب سے مقرر ہو جاتی ہے، جس میں سے $10 کروڑ جو ہے وہ پاکستان قسط کے طور پر دے دیتا ہے۔ کام چلنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اسی دوران میں روس، انڈیا اور امریکہ، یہ 3 ممالک جو ہوتے ہیں وہ فرانس کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں کہ پاکستان کی کسی طور پر بھی مدد نہ کی جائے، اور اسی لیے فرانس جو ہے وہ اپنا یہ والا معاہدہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ توڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد دور آ جاتا ہے جنرل ضیاء الحق کا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جنرل ضیاء الحق جو ہے وہ ڈاکٹر عبدالقدیر کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں اور ایک خفیہ کام جو ہے وہ سر انجام دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی دوران میں جب وہ یہ کام کرتے ہیں تو بھارت کو اس بات کی خبر نہیں ہوتی، لیکن پاکستان جو ہے وہ جوہری توانائی کے اوپر وقتاً فوقتاً تسلسل کے ساتھ کام کرتا جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، 1998 یہ میں نے دورانیہ لکھا ہوا ہے، اس میں بھارتیہ جنتا پارٹی جس کو BJP کہا جاتا ہے اس کی حکومت اقتدار میں آ جاتی ہے۔ جب 1998 میں بھارت کی بھارتیہ جنتا پارٹی اپنے اقتدار میں آ جاتی ہے تو ایک بار دوبارہ سے راجستھان کے مقام پر پوکھران اس جگہ کا نام ہے، وہاں پر وہ 5 ایٹمی دھماکے کرتے ہیں۔ اب جب 5 ایٹمی دھماکے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہے کہ اس وقت تک پاکستان بھی ایک ایٹمی طاقت بن جاتا ہے، لیکن اعلان نہیں ہوتا۔ اب جب بھارت اس وقت اٹیک کر دیتا ہے، ایٹمی دھماکے کر دیتا ہے، اسی وقت جو ہے اس وقت کے جو صدر ہے بل کلنٹن، وہ ہمارے اس وقت کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو امریکہ بلاتے ہیں اور ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کی جوابی کارروائی نہیں کرنی، ورنہ اس کے صفحہ نمبر 23 بھی آپ دیکھیے، آپ کا شارٹ کویسچن ضرور آئے گا، میں اس لیے ساتھ پڑھ دیتا ہوں کہ امریکی صدر جو ہے وہ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ جواب دیا تو آپ کے ساتھ تمام قسم کے امریکہ جو ہے وہ اقتصادی امداد بند کر دے گا۔ یہ آپ کے شارٹ کویسچن میں بھی آج کے لیکچر میں آئے گا، اس لیے میں نے اس کو پڑھ دیا ہے صفحہ نمبر 23 پہ۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب جب 1998 میں بھارت جو ہے پوکھران پر حملہ کر دیتا ہے، اٹیک کر کے بتا دیتا ہے، تو اس کے جواب میں
मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो 28 मई 1998 को बलूचिस्तान चागी के मुकाम पर इस बात का ऐलान कर देते हैं, फ़ौज को इजाज़त दे देते हैं कि हम भी एटमी धमाका करेंगे। तो भारत के 5 के मुकाबले में पाकिस्तान जो है वो 7 एटमी धमाके करके दुनिया का 7वां और इस्लामी ममालिक में पहला एटमी तवानाई हासिल करने वाला मुल्क बन जाता है। तो इस तरह से इस दिन को यौम तकबीर के तौर पर भी याद किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान का जोहरी प्रोग्राम जो है उसका आगाज़ 1971 में हुआ और उसका इख्तितामिया जो है वो 1998 में हुआ। अब डियर स्टूडेंट्स, हम आगे पढ़ेंगे यूनियन हुकूमत, तहसील हुकूमत और ज़िली हुकूमत। लेकिन उससे पहले इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, मुकामी हुकूमत। बेसिकली मुकामी हुकूमत वो होती है जिसमें मुकामी लोग जो हैं वो अपने फ़ैसलों को खुद सरअंजाम देते हैं। वो फ़ौजदारी होते हैं, वो दीवानी होते हैं, जायदाद का मसला होता है, महल्ले में कोई परेशानी हो, कोई लड़ाई झगड़े हों, उसको इख्तिताम पर पहुँचाने के लिए, ख़त्म करने के लिए एक पंचायत होती है या एक ख़ास किस्म का हुकूमती बेंच होता है जो उस फैसले को सरअंजाम देता है, जिसको मुकामी हुकूमत का नाम दिया जाता है। मज़ीद इसकी डिटेल हम आगे वाले सवाल में ज़रूर पढ़ेंगे। अब उसको करने से पहले यूनियन, तहसील, ज़िली, इसको करने से पहले डियर स्टूडेंट्स मैंने कुछ डिजिट्स लिखे हुए हैं, कुछ अदाद लिखे हुए हैं, ये आपको नीचे नज़र आ सकते हैं। वो स्टूडेंट्स जिनकी उम्र 18 साल से कम है वो इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से जान सकेंगे कि आपको एक बे फॉर्म दिया जाता है, उसके ऊपर आपको इस तरह से हिंसे लिखे हुए नज़र आते हैं। और जिन बच्चों की उम्र 18 साल से ज़्यादा है वो इस चीज़ को जान सकते होंगे कि शनाख्ती कार्ड CNIC नंबर जो होता है उस पर ये अदद लिखे होते हैं। अब इसका भी एक ख़ास अमल है जिसके ज़रिए आप इन चीज़ों को जानने में आपको और आसानी हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, इनके भी एक ख़ास कोड होते हैं जिसके ज़रिए से हम अगले बंदे को ट्रेस सकते हैं कि वो कहाँ का रहायशी है, क्या करता है, और उसके बारे में हमें तमाम किस्म की मालूमात जो है वो बआसानी तौर पर मिल जाती है। अब डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले नंबर पर ये वाला अदद जो है, ये वाला अदद ये सूबे की जो सूबा है उसके बारे में बताता है कि किस सूबे से है। अब हम सूबा पंजाब में रहते हैं तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले नंबर पर शुरू में आपको 3 नज़र आता है। तो सूबा पंजाब जो है उसको हुकूमत की तरफ से नंबर 3 जो है वो दिया गया है। इसके बाद दूसरे नंबर पर होता है सूबे के बाद डिवीज़न, ये डिवीज़न के अदद को शो करता है। और डिवीज़न के बाद आता है ज़िला, जो उससे ये इकाइयाँ पै दर पै जो है वो छोटी होती जाएंगी। डियर स्टूडेंट्स, पहले नंबर पर ज़िला, फिर डिवीज़न, फिर उसके बाद ये सूबा, डिवीज़न, ज़िला, और उसके बाद यहाँ पर आ जाती है तहसील। अब तहसील के बाद ये वाली आपकी यूनियन है, ये वाली, ठीक है जी। अब ये यूनियन के बाद ये वाला हिस्सा जो ख़ास तौर पर है इसको कहा जाता है ख़ानदानी नंबर। अब इसका मतलब आपने कतई ये नहीं समझना डियर स्टूडेंट्स कि हमें एक ख़ास किस्म का ख़ानदानी नंबर आपके घर वालों का, बाप, माँ, बहन, भाई का एक ही होगा, नहीं। ये हिस्सा जो है वो आपका एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकता है। बाकी इसमें पहले नंबर पर सूबा, दूसरे नंबर पर डिवीज़न, तीसरे नंबर पर ज़िला, फिर तहसील और उसके बाद यूनियन काउंसिलर नंबर। ये 5 अदद जो हैं वो आपको आपके शनाख्ती कार्ड या आपके बे फॉर्म पे आपको नज़र आ जाते हैं और इसको ख़ानदानी नंबर कहा जाता है, ठीक है। और आखिर में ये वाला हिस्सा जो होता है इसमें आप मैथ में जुफ्त और ताक, ओड एंड इवन नंबर्स पढ़ते हैं, जिन के आखिर में 0, 2, 4, 6 इस तरह से आता है। ये हमेशा ख़वातीन जो होती हैं उनके आखिर में आता है। और जब आप आखिर में 1, 3, 5, 7 एंड 9 ये देखेंगे, ये मर्द हजरात के आते हैं। अब ये मेरा बताने का आपको मकसद क्या था उसकी डिटेल अब हम ऊपर पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर पर यूनियन हुकूमत, इंतखाबात होते हैं। तो यूनियन हुकूमत बेसिकली ये दौर चलेगा अब परवेज़ मुशर्रफ का दौर। अब डियर स्टूडेंट, जब परवेज़ मुशर्रफ का दौर आता है तो उसने मकामी हुकूमत पर क्यों ज़ोर दिया, उसकी भी बहुत ख़ास वजह थी। क्योंकि वो जब पिछली तारीख को देखता है तो उसमें जब जनरल ज़िया का दौर देखते हैं, जनरल अयूब खान का दौर देखते हैं, तो उस दौर में भी डियर स्टूडेंट्स मकामी हुकूमत जो थी उसने बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल की थी। इसकी डिटेल हम अगले सवाल में आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली यूनियन हुकूमत जो होती है इसके काम
بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اس کے 15 ممبران ہوتے ہیں جن میں جنرل کونسل ہوتا ہے، ناظم ہوتا ہے، نائب ناظم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، خواتین کی نشستیں ہوتی ہیں، اقلیت نشستیں ہوتی ہے، کسان کی ہوتی ہیں، مزدور کی ہوتی ہے، اور یہ اپنے محلے کی اور اپنے خاص حصے کے لوگوں کے لڑائی جھگڑے، فکر پریشانیاں، فوجداری، دیوانی اور اس کے علاوہ جائیداد کا کوئی مسئلہ ہو تو اس قسم کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے یونین حکومت جو ہے وہ قائم کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس، تحصیل حکومت۔ اب جب ہم تحصیل حکومت کی بات کریں گے تو یونین حکومت سے بڑی تحصیل ہے، یہاں پر ہم نے دیکھ لیا ہے کیٹیگری کے حساب سے کہ یہ انکریز ہوتی ہے، اس سے بڑی اکائی ہے یہ اس سے بڑا حصہ ہوتا ہے۔ تو تحصیل حکومت جو بیسیکلی ہے، اس میں بھی تحصیل ناظم ہوتا ہے، تحصیل نائب ناظم ہوتا ہے، اور یونین کونسلر، یہ والے جو یونین کونسلر مقرر ہوتے ہیں، یہ تحصیل کونسل جو ہے، ناظم جو ہے، نائب ناظم جو ہے، ان کا چناؤ کرتے ہیں، اور بیسیکلی اب فیصلے وہ جو مقامی سطح پر ہوتے تھے وہ تحصیل کی سطح پر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے ضلعی حکومت۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسی طرح سے جو ضلعی حکومت ہے وہ سب سے بڑی حکومت جو ہے وہ سمجھی جاتی تھی۔ تو پرویز مشرف نے اپنے دور میں بھی ان تینوں قسم کی حکومتوں پر بہت زیادہ کام کیا، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ اس کا ماننا تھا کہ لوگ اپنے فیصلے مقامی طور پر بہت اچھے سے خوش اسلوبی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یونین حکومت، تحصیل حکومت اور ضلعی حکومت میں ہم نے آج یہ چیزیں پڑھی ہیں۔ آپ سب بچوں نے اس کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز پہ پہنچیں، میں آپ کو سوال بتاؤں گا کہ ہم نے کون کون سے سوال کیے ہیں۔ اس میں لانگ کویسچن میں ضلعی حکومت کی تشکیل اور فرائض، جس طرح سے یونین حکومت کی تشکیل ہے، تحصیل کی ہے، بالکل اسی طرح سے ضلعی حکومت ہے۔ اور ضلعی حکومت میں ڈی سی او ہوتا ہے جس کے انڈر تمام انتظامیہ، پولیس اور تمام ادارے جو ہے وہ ضلعی حکومت کے ہوتے ہیں۔ ضلعی حکومت سب سے بڑی ہوتی ہے مقامی حکومت میں، اس کو جواب دہ ہوتی ہیں تحصیل حکومت، اور تحصیل حکومت اس سے بڑی ہوتی ہے یونین حکومت سے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یعنی کہ یہ جواب دہ ہیں ان کو اور یہ جواب دہ ہیں ان کو، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ماحول جو ہے مقامی طور پر وہ ہر جگہ پہ امن کا ہوگا۔ تو ضلعی حکومت بیسیکلی سب حکومتوں سے بڑی تصور کی جاتی تھی۔ اس کے بعد ہم نے پاکستان کے جوہری پروگرام کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے۔ اس کے بعد مختصر سوالات میں سے ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم نے مقامی حکومت سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں پڑھا ہے۔ اگر آپ اس کے بارے میں مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ باکس میں آپ اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔